جسم میں دوڑنے والی درد کی ایک تیز لہر نے فیاض کے دماغ پر چھا جانے والے سیاہ پردے کو یک لخت ہٹا دیا اور فیاض کی آنکھیں جھٹکے سے کھل گئیں۔ اسے منہ میں خون کا کسیلا کڑوا ذائقہ محسوس ہونے لگا، ساتھ ہی دائیں جبڑے میں موجود درد کی تیز لہر نے اسے بتا دیا کہ گال پر زوردار تھپڑ مارا گیا ہے۔ ایک ہی تھپڑ میں ہوش آ گیا تمہیں، سپرنٹینڈنٹ فیاض، سامنے کھڑے کارلوس ایڈورڈ کی کرخت آواز سنائی دی، اور فیاض کی آنکھوں میں موجود دھندلاہٹ یہ آواز سنتے ہی صاف ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک خاصے بڑے کمرے میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دونوں بازوؤں کو کرسی کی پشت پر لے جا کر اس سے باندھ دیا گیا تھا، اس طرح نہ وہ کرسی سے اٹھ سکتا تھا اور نہ کوئی حرکت کر سکتا تھا۔ ساتھ والی کرسی پر انسپکٹر عارف بھی موجود تھا، لیکن اس کی گردن ڈھلکی ہوئی تھی، اسے بھی اسی انداز میں باندھا گیا تھا۔ وہ بے ہوش تھا۔ اس کے سامنے کارلوس کھڑا تھا، جبکہ اس کے پیچھے اس کے دو گینڈوں کی طرح پلے ہوئے ساتھی سینوں پر ہاتھ باندھے اس طرح کھڑے تھے جیسے کوئی دلچسپ تماشا دیکھ رہے ہوں۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا ہے، مجھے، سپرنٹینڈنٹ فیاض کو، تم حقیر تھرڈ کلاس گھٹیا آدمی، تمہاری یہ جرت! فیاض نے بھنائے ہوئے لہجے میں کہا، الفاظ خود بخود اس کے منہ سے جیسے پھسلتے جا رہے تھے۔ تم نے آج تک میرا وہ روپ دیکھا تھا سپرنٹینڈنٹ فیاض، جس میں تم سے خوف زدہ رہ کر تمہیں لمبی لمبی رقمیں دیا کرتا تھا تاکہ تم میرے بزنس میں روڑے نہ اٹکاؤ، لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے۔ تم نے میرے اس اڈے میں داخل ہو کر اپنی موت کے پروانے پر خود دستخط کر دیے ہیں، اور میں تو تمہاری اسی بے ہوشی میں ہی تمہیں گولیوں سے اڑا دیتا اور تمہاری لاش کسی گٹر میں بہہ رہی ہوتی، لیکن میں نے تمہیں اب تک صرف اس لیے زندہ رکھا ہے کہ تم مجھے یہ بتا سکو کہ تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ ایوانز کی فائل مجھ تک پہنچ گئی ہے۔ وہ ذریعہ بتاؤ جس نے تمہیں اطلاع دی ہے، کارلوس نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ ذریعہ اور تمہیں بتاؤں؟ تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ میں تمہارے منہ پر تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتا، اور تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں ذریعہ بتاؤں؟ سنو کارلوس، تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم وہ فائل میرے حوالے کر دو اور اپنا بزنس ختم کر کے اس ملک سے نکل جاؤ۔ بس میں تمہارے ساتھ یہی رعایت کر سکتا ہوں۔ فیاض نے ان حالات میں بھی بڑے روبدار لہجے میں کہا، یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ فائل میرے پاس ہے؟ اور دیکھو، سچ سچ بتا دو، ورنہ یہ بات میں تمہاری چیختی ہوئی ہڈیوں سے بھی اگلوا لوں گا۔ کارلوس نے آگے بڑھ کر ایک اور زوردار تھپڑ فیاض کے چہرے پر مارتے ہوئے کہا، اور فیاض کے حلق سے ایک بار پھر چیخ نکل گئی، تم نے پھر تھپڑ مارا؟ تمہاری یہ جرت! فیاض کا دماغ واقعی الٹ گیا تھا۔ وہ جنونی انداز میں چیخ کر بولا تھا، تم تھپڑ کی بات کر رہے ہو؟ میں ابھی تمہاری بوٹیاں اڑا دوں گا۔ کارلوس نے بھی غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ پیچھے کھڑے اپنے ایک ساتھی سے مخاطب ہوا، کوڑا نکال لاؤ چارلز، آج میں اس کی سپرنٹینڈنٹی نکال ہی دوں۔ کارلوس نے اصیلے لہجے میں کہا، اور اس کا ایک ساتھی تیزی سے مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ اسی لمحے فیاض، جو کہ غصے کی شدت سے کرسی پر بیٹھا بیٹھا پھڑپھڑا سا رہا تھا، کو یک لخت محسوس ہوا کہ اس کے ہاتھ جو کرسی کی پشت پر موڑ کر باندھے گئے تھے، پہلے کی نسبت ڈھیلے ہو گئے ہیں۔ شاید اس کے اس طرح پھڑپڑانے سے وہ گانٹھ ڈھیلی پڑ گئی تھی،
جس کی مدد سے اس کے بازوؤں کو باندھا گیا تھا۔ اس بات کا احساس ہوتے ہی فیاض نے دونوں کلائیوں کو زوردار جھٹکے دینے شروع کیے، لیکن رسی ڈھیلی ضرور ہو گئی تھی لیکن پوری طرح کھل نہ پا رہی تھی۔ یہ لیجیے باز کوڑا، چارلز نے ایک کوڑا کارلوس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہاں اب بتاؤ کس ذریعے سے یہ خبر ملی تھی تمہیں؟ کارلوس نے کوڑے کو دہشت ناک انداز میں ہوا میں چٹکاتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ فیاض کوئی جواب دیتا، کارلوس نے پوری قوت سے کوڑا اس کے جسم پر رسید کر دیا، اور فیاض کے حلق سے ایسی چیخ نکلی جیسے چیخ کے ساتھ ہی اس کے جسم سے روح بھی ساتھ ہی نکلتی جا رہی ہو، مگر کوڑے کی ضرب سے اس کے جسم نے جو جھٹکا کھایا تھا، اس جھٹکے نے وہ رسی کھول دی تھی جس سے اس کے بازو بندھے ہوئے تھے۔ بتاؤ، کارلوس نے دوسری بار کوڑا لہراتے ہوئے کہا، مگر اسی لمحے غصے سے پاگل ہوا فیاض یک لخت کرسی سے اچھلا، اور اس نے اچھل کر مینڈے کی طرح پوری قوت سے کارلوس کی ناک پر ٹکر رسید کر دی، اور اس بار چیخ کی باری کارلوس کی تھی۔ وہ چیختا ہوا اچھل کر اپنے پیچھے کھڑے ان دونوں گینڈوں کی طرح پلے ہوئے ساتھیوں سے ٹکرایا، اور چونکہ وہ ڈھیلے ڈھالے انداز میں کھڑے تھے، اس لیے وہ تینوں ہی ایک دوسرے سے ٹکرا کر پشت کے بل نیچے گرے۔ کارلوس کے ہاتھ سے کوڑا نکل گیا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ کارلوس یا اس کے ساتھی اٹھتے، فیاض نے جھپٹ کر کوڑا اٹھا لیا۔ پھر جیسے کوئی جنونی آدمی حرکت میں آ جاتا ہے، اس طرح وہ حرکت میں آ گیا، اور کمرہ چیخوں کے طوفان سے جیسے گونج اٹھا۔ بتاتا ہوں تمہیں، بتاتا ہوں، الو کے پٹھے بتاتا ہوں تمہیں، تم گھٹیا آدمی، تم نے سپرنٹینڈنٹ فیاض کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ فیاض واقعی پاگل سا ہو رہا تھا، اور اس کا کوڑے والا ہاتھ اس قدر تیز رفتاری سے چل رہا تھا کہ جیسے کوئی تیز رفتار مشین حرکت میں آ گئی ہو، اور فرش پر کارلوس اور اس کے دونوں ساتھی مسلسل برسنے والے کوڑے کی ضربوں سے مسلسل چیخ رہے تھے۔ فیاض نے انہیں اٹھنے یا سنبھلنے کی مہلت ہی نہ دی تھی، اور ان تینوں کے جسم بری طرح لہولہان ہو رہے تھے۔ اب تم بتاؤ گے، تمہاری روح بتائے گی کہ فائل کہاں ہے؟ تم نے کیا سمجھ لیا تھا مجھے؟ فیاض کا غصہ واقعی عروج پر تھا۔ مسلسل کوڑے برسانے کی وجہ سے اس کا چہرہ پسینے میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن اس کا ہاتھ اسی جنونی رفتار سے چل رہا تھا، حالانکہ اب وہ تینوں ضربیں کھا کھا کر بے ہوش ہو کر بے حس و حرکت پڑے ہوئے تھے۔ ان کے پورے جسم زخموں سے داغدار نظر آ رہے تھے۔ ارے ارے، فائل ان کے جسموں کے اندر تو نہیں ہے جو روح کے ساتھ باہر نکل آئے گی؟ اچانک فیاض کے کانوں سے عمران کی آواز ٹکرائی، اور جس طرح چابی ختم ہو جانے پر چابی والا کھلونا یک لخت رک جاتا ہے، اس طرح کوڑے برساتا ہوا فیاض بھی یک لخت ساکت ہو گیا، لیکن وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ تم یہاں کیسے آ گئے؟ فیاض نے ہانپتے ہوئے کہا۔ ان کی چیخیں اور کوڑے کی آوازیں کھینچ لائی تھیں۔ اب مجھے کیا معلوم تھا کہ تم اس قدر تیز رفتاری سے بھی کوڑے برسا سکتے ہو۔ ویسے تمہارا یہ غصہ دیکھ کر تو مجھے اب تم سے خوف آنے لگ گیا ہے، عمران نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، اور فیاض کے بے اختیار دانت نکل آئے۔ اس حرامی نے مجھے تھپڑ مارے تھے۔ اس گھٹیا آدمی نے یہ سمجھا تھا کہ 2-3 ہوٹل خرید کر وہ مجھ پر روب جمائے گا۔ فیاض نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ وہ فائل اس کے پاس ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ فیاض کی فطرت کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ فیاض کی انا کو ٹھیس پہنچی تھی، اس لیے وہ پاگل ہو گیا تھا، ورنہ شاید عام حالات میں وہ ان کے جسم دیکھ کر ہی ان کی طرف سے مروب ہو کر سہم جاتا۔ ہاں، اس نے فون پر بھی کہا تھا، میں نے خود فون پر اس کی بات سنی ہے، فیاض نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔
فون پر؟ کیا مطلب؟ عمران نے چونک کر پوچھا، اور فیاض نے اسے بتایا کہ کس طرح انسپکٹر عارف نے چاپر کا کلیو تلاش کیا اور وہ گل بہار کالونی میں کوٹھی نمبر 25 میں پہنچے، پھر وہاں سے نکل کر دوسری کوٹھی میں جانے اور وہاں رچرڈ کے ساتھی کی طرف سے دی گئی اطلاع سے انہیں کس طرح معلوم ہوا کہ ان کا باس ایوانز اس کارلوس کے پاس پہنچا ہے، اور پھر وہ کس طرح وہاں سے نکلے، اور عارف تو تہ خانہ ڈھونڈنے گیا، جبکہ وہ کس طرح یہاں پہنچ گیا، اور یہاں فون پر اس نے کیا بات سنی۔ اس کے بعد اسے بے ہوش کر دیا گیا۔ اب جب ہوش آیا تو عارف ساتھ والی کرسی پر بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ تم وہ فائل تلاش کرو، وہ لازماً یہیں موجود ہوگی، عمران نے مڑ کر ٹائیگر سے کہا جو خاموش کھڑا تھا، اور فیاض نے جلدی سے ٹائیگر کو فائل کی نشانیاں بتانی شروع کر دیں۔ ٹائیگر سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ تو تم اتفاق سے یہاں پہنچ گئے؟ ویسے تم مادام فراؤ اور عزیز خان کے پاس کیوں گئے تھے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کیا تم میری نگرانی کر رہے تھے؟ فیاض نے چونک کر پوچھا۔ ارے نہیں، دراصل جب بھی تم کسی مادام کے پاس جاتے ہو میرے دل کی دھڑکنیں خود بخود تیز ہو جاتی ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور فیاض بے اختیار چھینپ سا گیا، اور پھر اس نے وہ سارے واقعات مختصر طور پر سنا دیے جس کی وجہ سے وہ عزیز خان کی کوٹھی میں گیا تھا۔ پھر تو تم اس وقت ڈائریکٹر جنرل ہو، تم سے تو ویسے بھی ڈرنا چاہیے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں چاہوں تو ابھی تمہارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈلوا دوں، اب مجھے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں، فیاض نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا سینہ خود بخود باہر کو ابھر آیا۔ اوہ، اسی لیے تمہارا غصہ بڑھ گیا ہے، مگر اختیاراتی ڈائریکٹر جنرل صاحب، اگر کارلوس کے پاس سے فائل نہ نکلی تو پھر تمہارے اختیارات بھی تمہیں قانون سے نہ بچا سکیں گے، کارلوس کے ہاتھ بے حد لمبے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیسے نہیں ملے گی؟ میں اس کی روح سے بھی اگلوا لوں گا، فیاض نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ باس، یہاں مطلوبہ فائل کہیں بھی موجود نہیں ہے، میں نے ہر ممکن جگہ تلاش کر لی ہے، اسی لمحے ٹائیگر نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں خود تلاش کرتا ہوں، فیاض نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور تیزی سے دوڑتا ہوا دروازے سے باہر نکل گیا۔ ٹائیگر، اس کارلوس کو اٹھاؤ، ہم نے فیاض کی آمد سے پہلے یہاں سے نکلنا ہے، کارلوس اتنا احمق نہیں ہے کہ یہاں فائل رکھے، اور اگر اس کو فوری طبی امداد نہ ملی اور یہ مر گیا تو پھر سمجھو فائل ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے گی، عمران نے فیاض کے جاتے ہی تیز لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے جناب، آئیے، ٹائیگر نے کہا، اور اس نے جھک کر بے ہوش اور زخمی کارلوس کو اٹھا کر کاندھے پر ڈالا، اور پھر وہ اسی دروازے کی طرف بڑھ گئے جسے وہ کھول کر ادھر آئے تھے۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے بعد وہ خوابگاہ کا دروازہ آتا تھا جسے عمران نے لات مار کر کھولا تھا۔ عمران نے آتے ہوئے دونوں دروازے اندر سے بند کر دیے تھے تاکہ فیاض ان کے پیچھے نہ آ سکے، مگر باس، ادھر سے تو راستہ اب کھل نہیں سکتا، ٹائیگر نے خوابگاہ میں پہنچتے ہی چونک کر کہا۔ دوسری طرف فیاض موجود ہے، اور وہ اس وقت ڈائریکٹر جنرل ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر پہنچا۔ اس نے پہلے تو الماری کی پشت کو ہلا جلا کر ہٹانے کی کوشش کی، لیکن الماری اپنی جگہ جیم تھی۔ عمران ذرا سا پیچھے ہٹا، اور پھر اس نے پوری قوت سے اپنا کاندھا الماری کو مارا، مگر اس نے کاندھے کی ضرب الماری کی پشت کے وسط میں مارنے کی بجائے اس کے بائیں کونے میں ماری تھی، کیونکہ وہ اب اس کے جیم ہو جانے کی وجہ سمجھ گیا تھا کہ جب الماری واپس اپنی جگہ جاتی تھی تو بائیں طرف کسی میکینزم کی وجہ سے لاک ہو جاتی تھی۔
اور صرف الماری کی دوسری طرف سے اس لاک کو کھولا جا سکتا تھا۔ دوسری ضرب کے ساتھ ہی کھٹاک کی تیز آواز ابھری اور اس کے ساتھ ہی مضبوط فولادی الماری تیزی سے دائیں طرف کو کھسکتی چلی گئی۔ اس کا لاک ٹوٹ گیا تھا۔ دوسرے لمحے وہ دونوں الماری کے ہٹنے سے پیدا ہونے والے خلا میں سے ہوتے ہوئے اسپیشل روم میں پہنچ گئے۔ باہر کوئی مسئلہ تو نہ بنے گا؟ اس بے ہوش کارلوس کی وجہ سے عمران نے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اوہ نہیں سر، باہر راہداری سے ایک اور خفیہ راستہ سائڈ کی گلی میں جاتا ہے۔ میں اس راستے کو جانتا ہوں اور ہم کسی کی نظروں میں آئے بغیر باہر پہنچ جائیں گے، ٹائیگر نے کہا اور عمران نے سر ہلا دیا۔ پھر واقعی وہ اس خفیہ راستے سے کسی کی نظروں میں آئے بغیر ککبی گلی میں پہنچ گئے۔ عمران نے ٹائیگر کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور خود گھوم کر پارکنگ سے اپنی کار لینے چلا گیا، کیونکہ کارلوس کے خون کی وجہ سے ٹائیگر کا لباس بھی خون آلود ہو چکا تھا۔ اور تھوڑی دیر بعد کار عمران، ٹائیگر اور بے ہوش اور زخمی کارلوس کو لیے رانا ہاؤس کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ رانا ہاؤس پہنچ کر عمران نے سب سے پہلے تو کارلوس کی بینڈیج کی اور اسے طاقت کے کئی انجیکشن لگائے تاکہ کافی خون نکل جانے کی وجہ سے اس کی غیر ہوتی ہوئی حالت سنبھل جائے۔ جب اسے تسلی ہو گئی کہ اب کارلوس کی حالت خطرے سے باہر ہو چکی ہے تو اس نے جوزف کو کہہ کر کارلوس کو لوہے کی کرسی پر بٹھا کر اسے راڈز کی مدد سے جکڑ دیا۔ فیاض تو غصے کی وجہ سے پاگل ہو رہا ہوگا باس، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ ہاتھ وغیرہ صاف کر کے وہیں عمران کے پاس آ گیا تھا۔ وہ پہلے کون سا عقل مند ہے حضرت، جاسوسی کرنے چلے تھے، عمران نے جواب دیا اور ٹائیگر نے سر ہلا دیا۔ تم اس کا خیال رکھو، اسے ابھی ہوش آ جائے گا، میں ایک فون کر لوں، عمران نے کہا اور تیزی سے مڑ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ فون والے کمرے میں پہنچ کر اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کیے۔ X2۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں جناب، میں نے ایک شخص کو تلاش کر لیا ہے جس کے پاس فائل پہنچی ہے، ابھی وہ بے ہوش ہے، ہوش میں آتے ہی میں اس سے فائل برآمد کرا لوں گا، عمران نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ وہ اس وقت وہ علیحدہ کمرے میں تھا، لیکن چونکہ ٹائیگر یہاں موجود تھا اس لیے عمران نے مودبانہ لہجہ اختیار کیا تھا۔ تفصیلی رپورٹ دو۔ بلیک زیرو کا لہجہ سرد تھا اور جواب میں عمران نے فلیٹ پر سلیمان کی بات سننے سے لے کر اب تک کی ساری صورتحال بتا دی اور ساتھ ہی اس نے فیاض سے معلوم ہونے والی اس کوٹھی کا پتہ بھی بتا دیا جہاں سے فیاض اور عارف رچرڈ کے آدمی کو ختم کر کے نکلے تھے۔ اوکے، فوراً فائل برآمد کرو، اعلیٰ حکام اس بارے میں بے حد پریشان ہیں، بلیک زیرو نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ تو میں کر لوں گا جناب، آپ اب اس رچرڈ اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ آدم پارکر اور اس کے ساتھیوں کو بھی کور کر لیں ورنہ یہ لوگ فرار ہو جائیں گے، عمران نے اسی طرح مودبانہ لہجے میں کہا اور پھر ریسیور رکھ کر وہ مڑا اور اس کمرے سے باہر نکل کر جب وہ دوبارہ اس کمرے میں پہنچا جہاں کارلوس موجود تھا تو کارلوس ہوش میں آ چکا تھا۔ اب وہاں جوزف اور جوانا موجود تھے، ٹائیگر وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ تو تمہیں ہوش آ گیا کارلوس، عمران نے اس کے قریب پہنچتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ اوہ عمران تم، یہ کون سی جگہ ہے؟ کارلوس نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ وہ شاید عمران کو پہچانتا تھا۔ تم مجھے کیسے پہچانتے ہو؟ عمران نے ہونٹ بھینچتے ہوئے پوچھا۔ تم سپر فیاض کے دوست ہو اور میں نے کئی بار تمہیں فیاض کے ساتھ دیکھا ہے، مگر آج اس فیاض نے میرے ساتھ بے حد زیادتی کی ہے۔ اب تک میں اس کا لحاظ کرتا رہا ہوں، لیکن اب میں دیکھوں گا کہ وہ کس طرح نوکری کرتا ہے۔
کارلوس نے زہر خوند لہجے میں کہا تو عمران اس کی بات سن کر بے اختیار ہنس پڑا۔ تم نے فیاض کو تھپڑ مارے تھے، حالانکہ اس نے تمہیں بتا دیا تھا کہ وہ قائم مقام ڈائریکٹر جنرل بن چکا ہے، اس کے باوجود اس کی شکایت کر رہے ہو۔ ابھی تو شکر کرو کہ اس نے تم پر کوڑے برسائے ہیں، ورنہ ڈائریکٹر جنرل بن جانے کے بعد تو وہ گولیاں برسانا زیادہ مناسب سمجھتا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے ذرا بھی شک پڑ جاتا کہ فیاض رسیوں کی گرفت سے آزاد ہو جائے گا تو میں اسے گولیوں سے بھون ڈالتا، مگر یہ کون سی جگہ ہے اور تم نے مجھے یہاں کیوں جکڑ رکھا ہے؟ کارلوس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، یہ سینٹرل انٹیلیجنس کے ہیڈ کوارٹر میں موجود ایک کمرہ ہے جسے عرف عام میں جہنم کہتے ہیں۔ ان دونوں کو دیکھ رہے ہو، یہ اس جہنم کے داروغے ہیں، اور فیاض نے تمہیں یہاں اس لیے بھجوایا ہے تاکہ تم سے وہ فائل اگلوائی جا سکے جو ایوانز کے ذریعے تم تک پہنچی ہے۔ اور مسٹر کارلوس، یہ سن لو کہ یہ دونوں اس وقت تک انسان کے جسم سے روح کو باہر نہیں نکلنے دیتے جب تک پہلے راز باہر نہ آ جائے۔ رہی میری یہاں موجودگی تو میں تو صرف سرکاری طور پر چیخوں کی گنتی پر مامور ہوں۔ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، چیخوں کی گنتی؟ کیا مطلب؟ کارلوس نے چونک کر پوچھا۔ بھائی بتایا تو ہے، سینٹرل انٹیلیجنس سرکاری ادارہ ہے اور سرکاری اداروں میں ہر چیز کا باقاعدہ حساب رکھا جاتا ہے۔ اب تم خود سوچو کہ حکومت کس طرح یہ برداشت کر سکتی ہے کہ چیخوں کے حساب میں ارد گرد ہو جائے۔ چنانچہ یہ دونوں جب تم سے فائل برآمد کرائیں گے تو میں تمہاری چیخیں گنوں گا اور پھر ان کو باقاعدہ رجسٹر میں درج کیا جائے گا۔ البتہ ایک بات بتا دوں کہ یہاں آنے والوں کی چیخوں کی تعداد 5 سے کبھی نہیں بڑھ سکی۔ اب دیکھو تم میں کتنی ہمت ہے۔ عمران نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ واقعی سرکاری طور پر چیخنے گننے پر مامور ہو۔ کیا تم پاگل ہو؟ میرے پاس کوئی فائل نہیں ہے، اور سنو، میں ایک معزز شہری ہوں، حکومت کو بھاری ٹیکس ادا کرتا ہوں، تم لوگ مجھ پر تشدد نہیں کر سکتے۔ کارلوس نے تیز لہجے میں کہا، بھائی اس میں حیرت کی کون سی بات ہے؟ تمہارے ادا کردہ ٹیکس سے تو حکومت چیخیں گننے کی تنخواہ دیتی ہے۔ ویسے بہتر تو یہی ہے کہ تم مجھے اس حساب کتاب سے بچا کر خود ہی وہ جگہ بتا دو جہاں تم نے فائل رکھی ہوئی ہے۔ عمران نے کہا، میرے پاس کوئی فائل نہیں ہے اور نہ ہی میں کسی ایوانز کو جانتا ہوں۔ کارلوس نے ہونٹ بھینچتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں کہا، اوکے، پھر تو گنتی کرنی ہی پڑے گی۔ ٹھیک ہے مسٹر جوانا، تم اپنا کام شروع کرو، ویسے خیال رکھنا مجھے زیادہ حساب رکھنے کے چکر میں نہ ڈالنا۔ عمران نے منہ بنا کر پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، حساب کیسا؟ چیخ مارنا تو کجا، اس چھوٹے سے حلق سے تو بھیں بھیں کی آواز بھی نہ نکلے گی۔ جوانا نے سخت لہجے میں کہا، اور پھر قدم بڑھاتا وہ کارلوس کی طرف بڑھنے لگا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میرے پاس فائل نہیں ہے، کارلوس نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، مگر دوسرے لمحے جوانا کا بازو لہرایا اور کارلوس کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ جوانا کا بھرپور تھپڑ اس کے گال پر پڑا تھا، اور نہ صرف اس کا گال پھٹ گیا تھا بلکہ اس کے منہ سے دانت اس طرح اچھل کر فرش پر آ گرے تھے جیسے فرائی پین سے پاپ کارن باہر آ گرتے ہیں۔ ایک، عمران نے باقاعدہ گنتی شروع کر دی۔ میں سچ، کارلوس نے ہذیانی انداز میں کہا، مگر ایک بار پھر جوانا کا دوسرا بازو گھوما اور ایک بار پھر کارلوس کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے کمرہ گونج اٹھا اور دوسرا گال بھی ہٹ گیا تھا اور منہ میں باقی رہ جانے والے دانت بھی باہر آ گئے تھے۔ تو عمران کی گنتی جاری تھی۔ جوانا کا بازو ایک بار پھر اٹھا ہی تھا کہ کارلوس چیخ پڑا،
रुक जाओ, बताता हूँ, मुझे मत मारो। वो फाइल उसी अड्डे की एक खुफिया अलमारी में रखी हुई है। दफ्तर वाले कमरे की मेज के पाए पर बटन लगा हुआ है। वो बटन दबाओ तो दीवार में अलमारी खुल जाती है। उसमें फाइल मौजूद है। कार्लोस ने कहा, चलो, मसला 2 तक की गिनती में ही हल हो गया, वरना ख्वाह-मख्वाह लंबा हिसाब रखना पड़ता। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर तेजी से मुड़कर वो कमरे से निकला। टाइगर उसे ड्राइंग रूम में ही मिल गया। बॉस, मैं इसलिए हटाया था कि वो मुझे कोबरे के रूप में पहचानता है। टाइगर ने उस कमरे से आ जाने का जवाब पेश करते हुए कहा, छोड़ो उसे, तुम जाकर वो फाइल ले आओ। इमरान ने कहा और कार्लोस की बताई हुई जगह की तफसील बता दी। ठीक है बॉस, मैं ले आता हूँ, टाइगर ने कहा और तेजी से मुड़कर बैरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गया। रिचर्ड ने कार कॉस्मोस क्लब से जरा हटकर एक तरफ रोकी और फिर वो दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया। उसके हमरा 2 साथी थे। वो भी कार से नीचे उतरे और फिर वो तीनों तेज तेज कदम उठाते कॉस्मोस क्लब की तरफ चल पड़े। बॉस, यहाँ एक वेटर मेरा वाकिफ है, खासा होशियार और तेज आदमी है। मैं ज्यादातर इस क्लब में आता रहता हूँ, इसलिए वो मुझसे खासा शिनासा हो चुका है। अगर आप कहें तो मैं उसे टटोलूं। रिचर्ड के एक साथी ने रिचर्ड से मुखातिब होकर कहा, ओह जॉनी, अगर ऐसा है तो ज्यादा बेहतर है। कहाँ है, बुलाओ उसे। रिचर्ड ने चौंक कर कहा, आप यहीं रुकें, मैं उसे ले आता हूँ। मेरा ख्याल है अगर उसे जरा भी मोटी रकम दे दी जाए तो वो सारी बात उगल देगा। जॉनी ने कहा और रिचर्ड तो तार खलाता हुआ वहीं रुक गया, जबकि जॉनी तेज तेज कदम उठाता आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आया तो उसके साथ एक उधेड़ उम्र आदमी था, जिसके जिस्म पर वेटरों जैसी वर्दी थी। रिचर्ड उसे एक नजर देखते ही पहचान गया कि ये शख्स दौलत के बदले अपने आप को भी फरोख्त करने से गुरेज न करेगा। जी साहिब, फरमाइए, उस वेटर ने करीब आकर कहा। तुम्हारा नाम क्या है? रिचर्ड ने उससे मुखातिब होकर पूछा। मेरा नाम मार्टिन है जनाब। जॉनी साहब ने मुझे बताया है कि आप कुछ मालूमात चाहते हैं जिनके बदले में मुझे भारी रकम मिल सकती है। मार्टिन ने होंठ भींचते हुए कहा। हाँ, रिचर्ड ने सर हिलाते हुए कहा और जेब से एक बड़ा नोट निकालकर उसके हाथ पर रख दिया। मार्टिन ने बिजली की सी तेजी से नोट अपनी जेब में मुंतकिल कर दिया। उसके चेहरे पर अब मुसर्रत के आसार नमूदार हो गए थे। सुनो, कार्लोस एडवर्ड का एक साथी मेरे दोस्त को होटल सी व्यू से लेकर स्याह रंग की कार में यहाँ आया है। मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि इस वक्त कार्लोस और वो मेरा दोस्त कहाँ मौजूद हैं। रिचर्ड ने कहा, ओह स्याह कार, फिर वो लाजमन फ्लेकर होगा, लेकिन वो यहाँ नहीं आया क्योंकि बॉस आज यहाँ नहीं आए। वो होटल बर्गिंजा में अपने अड्डे पर हैं। फ्लेकर आपके दोस्त को लेकर वहीं गया होगा। मार्टिन ने जल्दी से जवाब देते हुए कहा। होटल बर्गिंजा? वो कहाँ है? रिचर्ड ने चौंक कर पूछा। अगर आप मुझे ऐसा एक नोट और दे दें तो मैं आपको वो खुफिया अड्डा भी बता सकता हूँ जहाँ बॉस मौजूद होता है। ये बता दूं कि ये अड्डा कम ही लोगों को मालूम है। मैं चूंकि काफी अरसा होटल बर्गिंजा में रहा हूँ, इसलिए मुझे मालूम है। लेकिन एक शर्त है, आप किसी को बताएंगे नहीं कि मैंने आपको अड्डे के मुतालिक कुछ बताया है। मार्टिन ने कहा, सुनो मार्टिन, मैं तुम्हें एक की बजाय 2 नोट दे सकता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम किसी तरह हमें यह मालूम कर दो कि कार्लोस
اور ہمارا دوست اس اڈے میں موجود ہیں یا نہیں؟ اگر وہاں نہیں ہیں تو اس وقت کہاں ہیں؟ رچرڈ نے سخت لہجے میں کہا۔ نکالیے نوٹ، میں ابھی معلوم کر لیتا ہوں۔ مجھے صرف برگنزا ایک فون کرنا پڑے گا اور بس، مارٹن نے کہا۔ اوکے جونی، تم اس کے ساتھ جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ یہ ہم سے بلف کرے اور بعد میں اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، رچرڈ نے کہا اور جیب سے 2 نوٹ نکال کر اس نے مارٹن کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ آپ فکر نہ کریں، کوئی بلف نہ ہوگا۔ آئیے مسٹر جونی، آپ بے شک ساتھ آ جائیں، مارٹن نے کہا اور تیزی سے مڑ گیا۔ جونی اس کے ساتھ چلا گیا۔ پھر تقریباً 10 منٹ بعد جونی اکیلا تیز تیز قدم اٹھاتا واپس آ گیا۔ باس باس، غضب ہو گیا، اس کارلوس نے باس ایوانس کو گولی مار دی ہے۔ وہ اس وقت اسی تہہ خانے میں ہے، جونی نے قدرے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا کیا کہہ رہے ہو؟ باس ایوانس کو گولی مار دی ہے؟ کیوں؟ رچرڈ نے بے اختیار اچھلتے ہوئے کہا۔ باس، مارٹن نے برگنزا ہوٹل میں ایک آدمی فلپ کو فون کیا اور اس سے کارلوس کے متعلق پوچھا۔ اس نے اس سے کہا کہ ایک بڑی پارٹی اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس پارٹی کو کارلوس سے ملانا چاہتا ہے۔ اس پر اس فلپ نے بتایا کہ کارلوس اس وقت کسی سے نہیں مل سکتا۔ اس پر جب مارٹن نے اصرار کیا تو اس فلپ نے بتایا کہ کارلوس اڈے میں مصروف ہے۔ اس نے ایک آدمی کو جسے وہ ایوانس کہہ رہا تھا اور جسے فلیکر بے ہوش کر کے لے آیا تھا، اسے گولیوں سے اڑا دیا ہے اور وہ فلپ فون آنے سے پہلے اس کی لاش کو گٹر میں بہا کر فارغ ہوا ہے، جونی نے تیز تیز لہجے میں کہا۔ اوہ ویری بیڈ، وہی ہوا جس کا مجھے خدشہ تھا۔ باس نے اسے فائل کے متعلق بتا دیا ہوگا اور اس کی نیت خراب ہو گئی ہوگی۔ اب ہمیں نہ صرف باس کا انتقام لینا ہے بلکہ وہ فائل بھی اس کارلوس سے واپس حاصل کرنی ہے۔ چلو، رچرڈ نے غصیلے انداز میں ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اور وہ تینوں تیزی سے واپس اپنی کار کی طرف بڑھ گئے۔ باس، میرا خیال ہے اس اڈے تک پہنچنے کے لیے ہمیں اس فلپ کو ڈھونڈنا پڑے گا، اس بار رچرڈ کے دوسرے ساتھی نے کہا۔ ہاں جوزف، میں نے بھی یہی سوچا ہے، رچرڈ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی کار ہوٹل برگنزا کے سامنے پہنچ گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر جونی تھا۔ وہ شاید ہوٹل برگنزا کا پتہ اس مارٹن سے معلوم کر آیا تھا، اس لیے وہ بغیر کسی سے پوچھے سیدھا ہوٹل پہنچ گیا تھا۔ کار ہوٹل سے باہر ایک دکان کی سائیڈ میں روک کر وہ تینوں اترے اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوٹل کی طرف بڑھتے گئے۔ آپ یہیں برآمدے میں رکیں باس، میں اس فلپ کا پتہ کرتا ہوں، جونی نے کہا۔ سنو، ادھر دائیں طرف بند اور سنسان گلی ہے، ہم وہاں چلتے ہیں، تم کسی طرح اس فلپ کو وہاں لے آؤ، شاید اس پر سختی کرنی پڑے، رچرڈ نے کہا، اور جونی سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا جبکہ رچرڈ اور جوزف اس گلی کی طرف بڑھ گئے جو کہ ہوٹل سے پہلے آتی تھی۔ رچرڈ نے گزرتے ہوئے ایک نظر دیکھ کر ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ گلی آگے سے بند ہے، کیونکہ اس میں کوئی آ جا نہ رہا تھا، اور پھر جب وہ گلی میں داخل ہو کر آگے بڑھے تو واقعی وہ آگے سے بند تھی، اور اس گلی میں صرف مکانوں کے قطبی دروازے تھے۔ ہوٹل کا البتہ ادھر کوئی دروازہ نہ تھا، ایک لمبی دیوار تھی۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد جونی ایک مقامی آدمی کے ساتھ چلتا ہوا اس گلی میں داخل ہوا۔ وہ مقامی آدمی نوجوان تھا اور اس کے چہرے پر قدرے
तजस्सुस के आसार नुमायां थे। ये फिलिप है बॉस, मेरी इससे बात हुई है। ये कहता है कि वो हमारा सौदा माकूल कमीशन पर कार्लोस से करा सकता है। जॉनी ने करीब आकर रिचर्ड से मुखातिब होकर कहा, जनाब आप फिक्र ना करें, ये काम मार्टिन के बस का ना था। उसने आपको सही आदमी के पास भेजा है। मैं ये काम आसानी से कर सकता हूँ। आप मुझे बताएं कि आप कितनी मालियत का सौदा करना चाहते हैं। फिलिप ने बड़े बाएतमाद लहजे में कहा, सौदा तो हम बराह रास्त कार्लोस से ही करेंगे फिलिप। अलबत्ता तुम्हें इस बात का भारी मुआवजा मिल सकता है कि तुम हमें कार्लोस के खुफिया अड्डे में इस तरह पहुंचवा दो कि कार्लोस को भी उसकी खबर ना हो सके, क्योंकि हमें इतला मिली है कि हमारी मुखालिफ पार्टी कार्लोस से इस सौदे के बारे में बातचीत कर रही है और हम सौदे से पहले ये बातचीत सुनना चाहते हैं। रिचर्ड ने कहा, अगर अड्डे में तो कोई पार्टी नहीं है, सिर्फ अकेला बॉस अपने एक साथी जेरम के साथ मौजूद है। फिलिप ने हैरान होकर जवाब दिया, तुम्हें नहीं मालूम, वो लोग अभी वहां गए हैं। बहरहाल तुम बताओ, तुम हमारी शर्त पर यह काम कर सकते हो या नहीं? अगर कर सकते हो तो मुआवजा बताओ, नहीं कर सकते तो जवाब दो, हम कोई और तरीका सोच लेंगे। रिचर्ड ने इस बार कदरे सख्त लहजे में कहा, मसला है तो खतरनाक, क्योंकि बास के अड्डे में इस तरह खुफिया तौर पर दाखिल होने से बॉस नाराज भी हो सकता है। बहरहाल ठीक है, मैं संभाल लूंगा। मैं एक रास्ता ऐसा जानता हूँ जिसका इल्म बज़ाहिर सिर्फ बॉस को ही है, लेकिन मुझे भी मालूम है, इसलिए अगर कोई बात हुई तो मैं साफ मुकर जाऊंगा कि मैं इसका मुआवजा 50,000 रुपये लूंगा। फिलिप ने कहा, ठीक है, हम कोई रियायत नहीं मांगेंगे, लेकिन ये सोच लो कि अगर हमारी शर्त पूरी ना हुई तो तुम अपनी जान भी गंवा सकते हो। रिचर्ड ने सर हिलाते हुए जवाब दिया, आप फिक्र ना करें, लेकिन ये पहले बता दूं कि अगर बॉस नाराज हुआ तो मैं आपसे मिलने से साफ मुकर जाऊंगा। और दूसरी बात ये कि मैं सिर्फ एक आदमी को ले जा सकता हूँ, वहां एक आदमी से ज्यादा छुपने की कोई जगह ही नहीं है। फिलिप ने जवाब दिया, ठीक है, मैं खुद जाऊंगा, बाकी साथी यहीं रहेंगे। रिचर्ड ने कहा और उसने जोसेफ को इशारा किया कि वो फिलिप को रकम दे दे। जोसेफ ने जेब से नोटों की एक गड्डी निकालकर फिलिप को पकड़ा दी। फिलिप ने बड़े हरीसाना अंदाज में गड्डी अपनी जेब में डाली। आइए जनाब, फिलिप ने गड्डी जेब में मुंतकिल करते हुए रिचर्ड से कहा और रिचर्ड ने सर हिला दिया। गली से निकलकर फिलिप रिचर्ड को होटल की उकबी साइड पर मौजूद एक गली में ले आया, जहां आखिरी कोने में एक दरवाजा था जो खुला हुआ था। ये रास्ता बज़ाहिर तो स्टोर को जाता है, लेकिन रास्ते में एक खुफिया दरवाजा मौजूद है जहां से अड्डे में जाया जा सकता है। फिलिप ने रिचर्ड से कहा और रिचर्ड ने सर हिला दिया। दरवाजे से गुजरकर वो एक राहदारी में दाखिल हुए, फिर एक जगह राहदारी दाएं तरफ को मुड़ गई, लेकिन फिलिप आगे जाने की बजाय वहीं मोड़ पर ही रुक गया। यहाँ स्पॉट दीवार थी, मगर फिलिप ने दीवार की जड़ में एक मखसूस ईंट पर 3 बार मखसूस अंदाज में बूट की टो मारी तो ये स्पॉट दीवार दरमियान से फटी और साइडों में खिसक गई। अब एक खला नजर आ रहा था जिसकी दूसरी तरफ सीढ़ियां नीचे जा रही थीं। यह बॉस का खुफिया अड्डा है। सीढ़ियों के इख्तिताम पर जो कमरा है, ये स्टोर है, जहां से दरवाजा बॉस के खास दफ्तर में खुलता है। बॉस अगर किसी पार्टी से बातचीत करेगा तो इसी दफ्तर में ही करेगा। जब आप सीढ़ियां उतरेंगे तो ये दीवार खुद ब खुद बराबर हो जाएगी।
فلپ نے سرگوشیانہ انداز میں رچرڈ کو سمجھاتے ہوئے کہا، اگر اندر سے آنا ہو تو پھر اسے کیسے کھولا جاتا ہے؟ رچرڈ نے پوچھا۔ سب سے اوپر والی سیڑھی کی دائیں سائڈ پر اینٹ ابری ہوئی ہوگی، اسے دبائیں تو اندر سے یہ دیوار کھل جاتی ہے، فلپ نے جواب دیا، اور رچرڈ سر ہلاتا ہوا اس خلا سے گزر کر بڑے محتاط انداز میں سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے اتر گیا۔ پھر اس نے جیسے ہی آخری سیڑھی کراس کر کے کاٹ کباڑ سے بھرے ہوئے اس سٹور نما کمرے کے فرش پر قدم رکھے، سرر کی تیز آواز سے اس کے عقب میں سیڑھیوں کے اوپر دیوار برابر ہو گئی۔ رچرڈ کو دوسرے کونے میں موجود دروازہ نظر آ گیا، مگر دروازہ بند تھا اور اس میں سے روشنی کی لکیریں نکل کر ادھر تاریک سٹور میں پڑ رہی تھیں۔ رچرڈ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے جیب سے مشین پسٹل نکال کر ہاتھ میں لے لیا تھا۔ دروازہ پوری طرح بند نہ تھا، اس میں خاصی بڑی چھری موجود تھی۔ رچرڈ نے آگے بڑھ کر چھری سے آنکھ لگائی تو وہ چونک پڑا۔ دوسری طرف ایک کمرہ دفتر کے انداز میں سجا ہوا تھا۔ اس کی بڑی سی میز کے پیچھے ایک لمبا تڑنگا اور ٹھوس جسم کا مالک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر سخت گہری اور درستی نمایاں تھی۔ وہ میز پر موجود کسی تصویروں والے البم پر جھکا ہوا تھا۔ ابھی رچرڈ اس کا جائزہ لے رہا تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی اور وہ آدمی چونک کر سیدھا ہوا اور پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس کارلوس اٹینڈنگ، اس آدمی نے بھاری اور کرخت آواز میں کہا۔ رچرڈ سمجھ گیا کہ یہی کارلوس ہے۔ وہ چند لمحے دوسری طرف سے آنے والی بات سنتا رہا۔ ٹھیک ہے، ایوانز کے ساتھیوں کو بھی تلاش کر کے ختم کر دو، جبکہ مادام پارکر کو تلاش کر کے اس سے فائل کا سودا کرنے کی کوشش کرو۔ اگر مادام پارکر بڑی قیمت لگا دے تو میں فائل اس کے ہاتھ فروخت کرنے کو تیار ہوں۔ کارلوس نے اسی طرح سخت لہجے میں کہا اور پھر دوسری طرف سے کچھ سنے بغیر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ دوسرے لمحے اس نے میز کی سائیڈ دراز کھولی اور اس میں سے ایک فائل نکال لی۔ اس فائل کا کور دیکھتے ہی رچرڈ چونک پڑا، کیونکہ یہی اس کی مطلوبہ فائل تھی۔ چونکہ فائل کچھ وقت تک اس کی تحویل میں رہی تھی، اس لیے وہ اسے بخوبی پہچانتا تھا۔ فائل اٹھا کر کارلوس نے اپنی کرسی پیچھے ہٹائی اور پھر اس نے میز کے پائے پر بوٹ سے ٹھوکر ماری تو اس کی عقبی دیوار میں ایک چھوٹی سی الماری نمودار ہو گئی۔ اس نے الماری میں وہ فائل رکھی اور ایک بار پھر پائے کو ٹھوکر ماری تو الماری دوبارہ دیوار میں غائب ہو گئی اور کارلوس دوبارہ کرسی ٹھیک کر کے میز پر موجود البم پر جھکا ہی تھا کہ یک لخت ایک دھماکے کی آواز سنائی دی۔ دھماکے کی آواز ایسے تھی جیسے کسی نے دھات مار کر کوئی دروازہ کھولا ہو۔ خبردار کارلوس، میں سپرنٹینڈنٹ فیاض تمہیں حکم دیتا ہوں کہ فائل میرے حوالے کر دو، ایک آواز سنائی دی اور رچرڈ بری طرح چونک پڑا۔ اس نے آنکھ لگائی تو اسے میز کی دوسری سائیڈ پر واقعی سپرنٹینڈنٹ فیاض ہاتھ میں ریوالور لیے کھڑا نظر آ گیا۔ اس کا ذہن حیرت کی شدت سے سن سا ہو گیا، کیونکہ فیاض کو تو وہ اس کے ساتھی کے ساتھ اپنے اڈے میں بندھا ہوا چھوڑ آیا تھا، مگر فیاض نہ صرف وہاں سے نکل آیا تھا بلکہ وہ سیدھا یہاں بھی پہنچ گیا تھا۔ تم سپر فیاض اور یہاں ادھر سے کیا مطلب؟ تم اسپیشل روم والے خفیہ راستے سے کیسے یہاں پہنچ گئے؟ کارلوس نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔
اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر واقعی شدید حیرت نمایاں تھی اور رچرڈ نے ہونٹ بھینچ لیے۔ کارلوس کی بات سے ظاہر ہوتا تھا کہ کوئی اور راستہ بھی ہے جو کسی اسپیشل روم سے آتا ہے، اور فیاض کے اس راستے سے آمد کا کارلوس کو بھی علم نہ ہو سکا تھا۔ تو تم نے سمجھ لیا تھا کہ ایوانس سے فائل حاصل کر کے تم یہاں چھپ کر بچ جاؤ گے؟ نکالو کہاں ہے فائل؟ فیاض نے روبدار لہجے میں کہا۔ فائل؟ کون سی فائل؟ کارلوس نے اس بار سنبھلے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ فائل جو تم نے ایوانس سے حاصل کی ہے۔ فیاض نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ایوانس؟ کون ایوانس؟ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اور سنو، تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ تم اس طرح معزز لوگوں کی پرائیویسی میں مداخلت کرو؟ جانتے ہو میرے تعلقات براہ راست وزیر اعظم سے ہیں۔ کارلوس نے اس بار انتہائی کرخت لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ میز کی سائڈ سے نکل کر غیر محسوس طریقے سے فیاض کی طرف بڑھ گیا۔ میں کہتا ہوں فائل نکالو ورنہ، فیاض نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، مگر اسی لمحے کارلوس نے یک لخت اچھل کر لات ماری اور فیاض کے ہاتھ سے ریوالور نکل کر دور جا گرا۔ اب تم ہاتھ اٹھا دو سپر فیاض، اس بار کارلوس نے غراتے ہوئے کہا۔ اب رچرڈ کو اس کے ہاتھ میں ریوالور نظر آ رہا تھا۔ تم جانتے ہو مجھے، میں سپرنٹینڈنٹ فیاض ہوں۔ سپرنٹینڈنٹ فیاض نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن اب تمہاری لاش ہی یہاں سے باہر جائے گی، کارلوس نے اسی طرح کرخت لہجے میں کہا، اور رچرڈ نے دیکھا کہ ٹریگر پر اس کی انگلی حرکت کرنے ہی والی تھی۔ میں تمہیں جیل میں سڑا دوں گا، ابھی انسپکٹر عارف یہاں پہنچ جائے گا، تم کیا سمجھتے ہو؟ میں تمہیں گولی مار دوں گا، فیاض نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور رچرڈ نے بھی سر ہلا دیا، کیونکہ ایک لمحہ پہلے اسے بھی خیال آیا تھا کہ وہ ان دونوں کو گولی مار کر فائل لے کر نکل جائے، لیکن فیاض کی بات سن کر اس نے اپنا ارادہ فوری طور پر بدل دیا، کیونکہ اس طرح وہ پکڑا بھی جا سکتا تھا۔ اوہ، تو انسپکٹر عارف بھی تمہارے ساتھ ہے؟ اوکے، پھر پہلے مجھے انسپکٹر عارف کی خبر لینی ہوگی، وہ تم سے زیادہ ہوشیار اور چالاک ہے۔ دیوار کی طرف منہ کر لو ورنہ میں گولی چلا دوں گا، کارلوس نے انتہائی شفاق لہجے میں کہا، اور رچرڈ نے دیکھا کہ جیسے ہی فیاض گھوما، کارلوس نے انتہائی پھرتی سے ریوالور کو اچھال کر نال سے پکڑا اور پوری قوت سے بھاری ریوالور کے دستے سے فیاض کے سر پر زوردار ضرب لگائی، اور فیاض چیختا ہوا وہیں دیوار کی جڑ میں ہی ڈھیر ہو گیا۔ آیا تھا مجھ سے فائل حاصل کرنے؟ نان سینس! میں پہلے اس انسپکٹر عارف کا بندوبست کر لوں، پھر اسے بھی دیکھتا ہوں، کارلوس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر تیزی سے واپس مڑ کر اس نے میز پر موجود انٹر کام کا ریسیور اٹھایا اور ایک بٹن پریس کر دیا۔ کارلوس بول رہا ہوں، سپرنٹینڈنٹ فیاض اسپیشل روم کے راستے سے اندر اڈے میں پہنچ گیا ہے، اور انسپکٹر عارف بھی یہاں پہنچنے والا ہے۔ ولسن کو کہو کہ وہ انسپکٹر عارف کو تلاش کرے، وہ اسے اچھی طرح جانتا ہے، اور پھر اسے بے ہوش کر کے اسی اسپیشل روم کے راستے ہی اندر سٹنگ روم میں پہنچا دے، اور ولسن کے ساتھ ہی چارلز کو بھی بھیج دینا۔ اور سنو، آئندہ اسپیشل روم میں میری اجازت کے بغیر کسی کو بھی داخل نہ ہونے دینا، کارلوس نے چیختے ہوئے کہا، اور پھر ایک جھٹکے سے ریسیور رکھ کر وہ مڑا اور تیزی سے فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے فیاض کی طرف بڑھ گیا۔ اسے سٹنگ روم میں کرسی پر باندھ دوں، کہیں ہوش میں نہ آ جائے، کارلوس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ فیاض کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اسی دروازے کی طرف بڑھ گیا جدھر سے فیاض اس دفتر نما
کمرے میں داخل ہوا تھا۔ رچرڈ کے لیے یہ موقع غنیمت تھا۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے دروازہ کھول کر دفتر میں آیا اور دبیز قالین پر دوڑتا ہوا میز کی اوپری طرف پہنچ گیا۔ وہ بے حد چوکنا تھا کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ کارلوس واپس آئے گا، لیکن شاید کارلوس فیاض کو کرسی پر باندھنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ اس نے جلدی سے جھک کر میز کے پائے پر ہاتھ پھیرا تو ایک جگہ بٹن اسے محسوس ہو گیا۔ اس نے اسے دبایا تو ہلکی سی سرسراہٹ کے ساتھ اوپری دیوار میں الماری نمودار ہو گئی۔ اس میں فائل موجود تھی۔ رچرڈ نے جلدی سے فائل اٹھائی اور واپس مڑا۔ مڑتے ہوئے اس کا پیر خود بخود دوبارہ اسی بٹن سے ٹکرایا اور سرسراہٹ سے الماری دوبارہ دیوار میں غائب ہو گئی۔ لیکن ظاہر ہے رچرڈ کو کسی کی پرواہ نہ تھی۔ اس کے لیے سب سے اہم مسئلہ اس فائل کو صحیح سلامت باہر نکال کر لے جانے کا تھا۔ اس نے واقعی اس قدر تیزی دکھائی کہ پلک چھپکنے میں وہ واپس کھلے ہوئے دروازے سے اسٹور میں پہنچ گیا۔ اس نے دروازے کے پٹ آہستہ سے دوبارہ بند کیے تاکہ اگر کارلوس واپس آئے تو اسے معلوم نہ ہو سکے، اور پھر محتاط انداز میں قدم بڑھاتا وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ فائل اس کی کوٹ کی اندرونی جیب میں منتقل ہو چکی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ سب سے اوپر والی سیڑھی پر پہنچ چکا تھا اور پھر واقعی فلپ کے کہنے کے مطابق وہاں ابھری ہوئی اینٹ موجود تھی۔ اس نے اینٹ پر دباؤ ڈالا تو دیوار درمیان سے کھل گئی اور رچرڈ اچھل کر باہر راہداری میں آ گیا۔ راہداری اب بھی خالی پڑی تھی۔ اس کے باہر آتے ہی دیوار دوبارہ برابر ہو گئی۔ رچرڈ تیزی سے کھلے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے سے وہ گلی میں آیا اور پھر چند لمحوں بعد سڑک پر پہنچ گیا۔ اس کا دل بلیوں اچھل رہا تھا۔ کسی کو معلوم ہوئے بغیر فائل اس کے پاس پہنچ گئی تھی۔ اب جب کہ ایوانز مر چکا تھا، اب وہ خود اس گروہ کا لیڈر بن گیا تھا اور اسے معلوم تھا کہ ایوانز نے اس فائل کے لیے ایک پارٹی سے کس قدر بڑی رقم کا سودا کر رکھا تھا۔ اسے سب سے زیادہ مسرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ کارلوس سمیت اب کسی کو بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ فائل اس کے پاس پہنچ چکی ہے۔ اب وہ آپس میں لڑتے رہیں گے اور وہ اطمینان سے فائل لے کر ملک سے نکل جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس گلی کے کنارے پہنچ گیا جہاں اس کے ساتھی موجود تھے۔ وہ وہیں بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ باس، آپ کو دیر ہو گئی۔ ہم سخت بے چین ہو گئے تھے۔ اگر آپ چند لمحے مزید نہ آتے تو ہم اس فلپ کو ڈھونڈ کر اسے ریوالور کی زد پر تہہ خانے میں لے جانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ جوزف نے تیز لہجے میں کہا، سنو، فائل مجھے مل گئی ہے اور وہ فیاض بھی پوائنٹ ایکس سے فرار ہو کر یہاں پہنچ گیا ہے۔ اس لیے اب پوائنٹ ایکس پر جانا بیکار ہے۔ سب سے محفوظ پوائنٹ اے ہے۔ وہاں چلتے ہیں۔ جلدی کرو، اب نکل چلیں یہاں سے، رچرڈ نے کہا، اور پھر وہ تینوں تیزی سے کار کی طرف بڑھ گئے۔ چند لمحوں بعد ان کی کار سڑک پر تیزی سے دوڑتی ہوئی آگے بڑھی جا رہی تھی۔ رچرڈ کے چہرے پر بے پناہ مسرت اور کامیابی کا تاثر نمایاں تھا۔